أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. سامعین اکرامی قدر مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا، وہ آیت کے جس کا ریفرنس کل کی گفتگو کے اندر بھی جب اس بات کی تکرار کی جا رہی تھی کہ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کے اندر اٹریکٹیوٹی کے کچھ معیارات کو بیان کیا ہے. آسمان کی زینت ستاروں کو بنایا ہے اور ہر شے کے اندر کوئی نہ کوئی اٹریکشن رکھی ہے. زمین کے اٹریکشن لوگوں کو بنایا، لوگوں کے اندر زینت کا معیار مولائے متقیان کی صورت کے اندر بیان کیا، اور پھر خود مولائے کائنات کی زینت قرار دیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو. اور اس کے ضمن میں جب زینت کے معیارات کی بات ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس گفتگو کے اندر قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کیا تھا. سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کی آیت نمبر 14. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے پروردگار عالم نے سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے لوگوں کے لیے اس دنیا کو. کس چیز کے ذریعے سے؟ معصوم فرماتے ہیں اسی عنوان سے قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین، کے پروردگار عالم نے شہوت والی چیزوں کو، لذت والی چیزوں کو تمہارے لیے
سجا کر رکھ دیا ہے. من النساء والبنین تمہاری عورتوں کو سجا کر رکھ دیا ہے کہ انسان اٹریکشن اگر حاصل کرتا ہے تو جن سے مخالف سے حاصل کرتا ہے. تمہاری اولاد کو تمہارے لیے سجا کر رکھ دیا ہے. تم اپنی اولاد پر فخر کرتے ہو. بہترین اولاد ہونا فخر کا باعث ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اگر متقی ہو. اور اس کے بعد والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو پروردگار عالم نے تمہارے لیے ایک اٹریکٹیونیس کا باعث بنایا ہے کہ انسان کے سامنے اگر سونے اور چاندی رکھا جائے تو انسان اس کو پسند کرتا ہے. والخیل المسومہ، جانوروں کو تم پسند کرتے ہو سواری کے لیے. والانعام والحرث، کھیتی باڑی کے لیے چیزوں کو پسند کرتے ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیاوی مال و متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اس سے کئی گنا بہتر موجود ہے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر 3 طرح کے لوگوں کو انسان کے ساتھ رکھا ہے جو انسان کے ساتھ مرحلہ وار چلتے ہیں. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ کون کون سے مراحل ہیں، کہ دنیا کے اندر انسان جتنے کاموں کو انجام دے دے، جب قبر کی جانب جا رہا ہوتا ہے تو ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ فقط و فقط اس مقام تک چلتا ہے کہ جب تک اس کی جنازہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. جب زندگی کا رشتہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اس شخصیت کا رشتہ بھی اس کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. ایک گروہ ایسا ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر کے اندر جاتا ہے، اس وقت دوسرے گروہ کا رشتہ بھی اس کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جب انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے، نہ فقط قبر کے اندر بلکہ قبر کے اگلے مراحل کے اندر بھی یہ گروہ اس کے کام آنے لگتا ہے. اب معصوم سے سوال کیا گیا کہ معصوم یہ کون سے 3 گروہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ بیان فرما رہے ہیں؟ تو مولا متقیان نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور وضاحت بھی اسی عنوان سے کہ جو پیغمبر ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کا جملہ کہ اصحاب کا مجمع موجود تھا. پیغمبر نے اصحاب کے مجمع کے اندر ایک مرتبہ سوال کیا کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا میں سے ایک شخص کو بلاتا ہے اور دعوت دے کر بلاتا ہے کہ تم میرے مہمان ہو، اب سے تمہیں میرے پاس رہنا ہے. اور رعایا میں سے جب شخص اپنے بادشاہ کی جانب جا رہا ہوتا ہے، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو بادشاہ کے پاس جانے کا نام سن کر ہی اس شخصیت کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو بادشاہ کے محل کی جانب تو جاتے ہیں لیکن بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ہمارا اور تمہارا دوستی کا رابطہ یہیں تک تھا، ہم یہاں تک تو ساتھ میں آ گئے لیکن اب بادشاہ کے محل میں تمہارے ساتھ جانے والے نہیں ہیں. اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، کچھ دوست، کچھ اعزاء، کچھ اقارب ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ فقط بادشاہ کے دروازے تک ساتھ میں جاتے ہیں بلکہ بادشاہ کے محل میں بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں. اب پیغمبر سوال کریں کہ یہ بادشاہ کون ہے، جسے بلایا جا رہا ہے وہ کون ہے، جو پہلے مرحلے پر ساتھ چھوڑ رہا ہے وہ کون ہے، جو بادشاہ کے دروازے تک آ رہا ہے وہ کون ہے، اور جو بادشاہ کے دروازے پر پہنچنے کے بعد اور ساتھ میں جا رہا ہے وہ کون ہے. تینوں چیزوں کی وضاحت مولا کائنات نے بھی فرمائی اور پیغمبر خدا نے بھی. پھر پیغمبر خدا نے فتوایا کہ یہ بادشاہ جو بلانے والا ہے یہ کوئی اور نہیں اور ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے. جسے بلایا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ ایک انسان ہے کہ جس کو پروردگار عالم موت دے رہا ہے. جب انسان اس دنیا سے اٹھایا جاتا ہے، جو مولا کائنات کا بھی جملہ ہے، جس شخص کے جس کو بلایا جا رہا ہے اسے موت دی جا رہی ہے. وہ کہ جو پہلے مرحلے پر ساتھ چھوڑ رہے ہیں وہ کون ہے؟ یہ اس دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کا مال ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے مال کا بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. لہذا مولا کائنات اس کے بارے میں جملہ فرماتے ہیں کہ بدنصیب ہے وہ انسان کے جو دنیا کے اندر مال کو جمع کرتا رہتا ہے. در حقیقت یہ مال اس کی قبر میں کام آنے والا
نہیں ہیں. بہترین ہے وہ انسان کے جو مال کو خرچ کرے اپنی زندگی کے اندر اور اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. تو پہلے مرحلے کے اندر پہلا گروہ وہ ہے کہ جو اس وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. دوسرے مرحلے میں دوسرے گروہ وہ ہے کہ جو بادشاہ کے دروازے تک ساتھ میں آتا ہے اور پھر یہ کہہ کر ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا رشتہ یہیں تک تھا. جو مولا کائنات کہتے ہیں کہ وہ دوستی اس وقت تک ہوتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو کے قبر کے اندر جا رہا ہوتا ہے. کہا یہ اعزاء و اقارب ہیں کہ جب قبر کے اندر اتار دیا اب اولاد بھی یہ کہتی ہے کہ اب ہم آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں. اس مرحلے پر اب آپ کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے. اور تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس کے اندر بادشاہ کے دربار میں بھی چیزیں ساتھ جاتی ہیں, قبر کے اندر بھی چیزیں ساتھ جاتی ہیں. مولا کہتے ہیں یہ انسان کے وہ اعمال ہیں کہ جن کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. اور جب پیغمبر ختمی مرتبت سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر کے اندر کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس کو صالح المؤمنون کہا جاتا ہو, روایت کے جملے ہیں پیغمبر نے اطراف کے اندر نظر کو دوڑایا, اصحاب کا مجمع موجود ہے, سلمان موجود تھے. پیغمبر نے نہیں کہا کہ صالح المؤمنون محفل کے اندر موجود ہیں. جیسے ہی مولائے متقیان اس محفل کے اندر داخل ہوئے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ صالح المؤمنون آ گئے. یہ وہ ہے کہ جو در حقیقت عمل صالح ہے, اس کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عمل صالح ہے, اس کا ورد کرنا بھی عمل صالح ہے. اس کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عمل صالح ہے اور اس کو دیکھنا بھی, اس کا ذکر کرنا بھی عمل صالح ہے. مولا متقیان کے حوالے سے جو گفتگو 13 رجب کو ہی اس سے متصل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور پھر عقیلہ زینب کے اوپر اس گفتگو کو تمام کروں کہ آج تیسرا دن ہے مولا کائنات کی ولادت کے بعد. اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ وہ فضائل کے جو اس وقت ادھورے رہ گئے اس کی یہاں پر تفصیل کر دی جائے کہ 3 دن کے بعد مولا کائنات جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش سے آئے ہیں خانہ کعبہ کے باہر. اور جب خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے ہیں پیغمبر ختمی مرتبت نے استقبال کیا ہے. استقبال کا انداز بھی نرالا ہے کہ پیغمبر نے اپنی آغوش میں لیا ہے. آغوش میں آنے کے بعد ختمی مرتبت کی آغوش میں مولا کائنات نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے. روایت کے عجیب جملے ہیں کہ ختمی مرتبت کی آغوش میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام مولا کائنات نے کیا ہے وہ سورہ مومنون کی تلاوت کی ہے. قد افلح المؤمنون پہلی آیت کی تلاوت کی ہے. فاطمہ بنت اسد مخاطب ہوئی, یا رسول اللہ اس نومولود نے ابھی تک غذا کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں لیا. اس نومولود نے غذا کے اعتبار سے ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا. روایت شاہد ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زبان کو علی کی زبان کے اوپر رکھا ہے. علی کی زبان پر رکھا ہے. علی کی زبان پر اپنی زبان کو رکھنا تھا. روایتوں کے جملے ہیں کہ مولا کائنات نے ایک ایک کر کے قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کیا. در حقیقت یہ اسلوب بتلا رہا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ اگر بچپنے میں گہوارہ رسالت کے اندر آتا ہے, آغوش میں رسالت میں آتا ہے تو علم رسالت کا سودا کر لیا کرتا ہے. علم رسالت کا سودا کر لیا کرتا ہے. اور یہی وہ بچہ ہے کہ جب ایک عمر گزر جائے گی پیغمبر کے بستر پر لوگ راتوں کو عبادت کر کے مرضی پروردگار حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ پیغمبر کے بستر پر سو کر مرضی پروردگار کو حاصل کرے گا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. مولا کائنات کی ذات اقدس وہ ہے کہ جس کے حوالے سے پیغمبر نے آگاہ کیا ہے کہ جب ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ کے اندر اور پیغمبر سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ روئے زمین پر بہترین شخصیت کون ہے, روئے آسمان پر بہترین شخصیت کون ہے. مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ علی ہے کہ جو روئے زمین میں بھی بہترین شخصیت ہیں, روئے آسمان پر بھی بہترین شخصیت ہیں. اور پھر یہ جملہ کہا, یہ فضائل کے وہ جملے ہیں کہ جو کتب تواریخ کے اندر موجود ہیں. خود پیغمبر کی عجیب روایت ہے کہ جس کو میں بعد میں پیش کرنے والا ہوں کہ آپ فضائل کے عنوان سے دیکھیے کہ ایک ایک جملہ پیغمبر نے مولا کی فضیلت کے اعتبار سے بیان کیا ہے اور ہر مقام پر مولا کی فضیلت کو عیاں کیا ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی شخصیت ہے کہ جو قابل تحسین ہے وہ علی کی ذات ہے.
آسمان کے اندر اگر کوئی قابل تحسین ہے تو وہ علی کی ذات ہے. پھر پیغمبر نے مثال دی کہ یاد رکھو اہل آسمان پر علی کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے خورشید کی ہوا کرتی ہے، جیسے سورج کی ہوا کرتی ہے. سورج جب اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے، اہل آسمان کے اندر علی ایسے ہی روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے. اور اہل زمین کے اندر علی کی کیفیت ایسی ہے کہ جیسے چاند کی ہوتی ہے، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور چاند نمودار ہوتا ہے، چاند کی روشنی سے رات کی تاریکی دور ہو جایا کرتی ہے. اسی طریقے سے روئے زمین پر جب علی موجود ہوتا ہے، روئے زمین کی تاریکی ختم ہو جایا کرتی ہے. اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ یاد رکھو پروردگار عالم نے علی کو وہ فضیلت دی ہے کہ اگر پوری کائنات پر تقسیم کر دی جائے تو پوری کائنات کے لیے کافی ہو جائے. علی کو پروردگار عالم نے فہم کا وہ حصہ دیا ہے کہ اگر پوری کائنات پر تقسیم کر دیا جائے تو پوری کائنات فہم کے قابل ہو جائے. اور اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ علی ہے، اگر تم چاہتے ہو یحییٰ کے خلق کو دیکھنا، علی کے چہرے کی طرف نظر کرو. یحییٰ کے زہد و پارسائی کو دیکھنا چاہتے ہو، علی کے چہرے کی طرف نظر کرو. ابراہیم کی سخاوت کو دیکھنا چاہتے ہو، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرو. ایوب کے صبر کو دیکھنا چاہتے ہو، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرو. سلیمان کی ملکیت کو دیکھنا چاہتے ہو، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرو. اور اگر چاہتے ہو کہ محمد کے وسیع کو دیکھنا چاہو، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرو. علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرو. اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو علی کی مثال اس زمین پر بیت اللہ کی مانند ہے، خانہ کعبہ کی مانند ہے. وہ جو بیت اللہ کے اندر پیدا ہوا، پیغمبر فرما رہے علی کی مثال روئے زمین پر بیت اللہ کی مانند ہے کہ جس کی زیارت کے لیے جایا جاتا ہے جو کسی کی زیارت کے لیے نہیں جاتا. یاد رکھو علی کی زیارت کرو، یاد رکھو علی کو محبوب رکھو. پیغمبر مثال دے رہے ہیں اگر یحییٰ کے زہد کو دیکھنا ہے تو پھر علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرو. یحییٰ کون ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور آج دوبارہ تکرار کروں کہ 105 سال کا سن مبارک ہو چکا ہے حضرت زکریا کا، اور اس کیفیت کے اندر پروردگار عالم نے یحییٰ جیسی اولاد عطا کی ہے. جناب یحییٰ کو مثال دیا جاتا ہے شباہت کے اعتبار سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ یحییٰ وہ ہیں کہ جو شہید کیے گئے، یحییٰ کا خون ناحق بہایا گیا. اسی طریقے سے امام مظلوم کا بھی خون ناحق بہایا گیا. یحییٰ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں روایتوں کے جملے ہیں کہ یحییٰ سے خداوند عالم کے عذاب اور وعید کی باتیں سنی نہیں جاتی تھیں. جب حضرت زکریا کے حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی ہے، حضرت زکریا نے آغوش میں پالا ہے، اس طریقے سے پالا ہے کہ ایک ایک شریعت کی چیزوں کو بتلایا ہے. اور جب رحمت پروردگار کا تذکرہ ہوتا تھا یحییٰ خوش ہو جایا کرتے تھے، جب عذاب پروردگار کا تذکرہ ہوتا تھا یحییٰ غمزدہ ہو جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ یحییٰ نے بیت المقدس کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ عبادت کا عجیب اسلوب اپنایا ہوا ہے کہ جانور کی کھال کو زیب تن کیا ہوا ہے، اس کی پوشاک کو جسم پر سجانے کے بعد اسی کی ایک ٹوپی بنائی ہوئی کہ جو سر پہ رکھی ہوئی ہے، اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر عبادت پروردگار کر رہے ہیں، جو صوفیانہ مذہب کا بھی کچھ عنصر اس میں شامل. یحییٰ حضرت زکریا کے پاس آتے ہیں کہ مجھے بھی اس طریقے سے عبادت کرنی ہے، کہ یہ طریقہ ہمارے مذہب نے نہیں سکھلایا. کہ میں چاہتا ہوں اس طرح کا لباس پہنوں، خداوند عالم کی بارگاہ میں جا کر عبادت کروں. کہ اس حد تک ہے تو ٹھیک ہے. حضرت زکریا نے اجازت دی. یحییٰ 3 سال تک اس طریقے سے عبادت کرتے رہے، اور جب 3 سال بعد واپس لوٹے اپنے گھر کی جانب تو ماں اور باپ نے، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی والدہ نے عجیب منظر دیکھا کہ یحییٰ اس کیفیت کے اندر آئے ہیں کہ اب جسم گل چکا ہے. خوف پروردگار کی وجہ سے جسم گل چکا ہے، یہاں تک کہ جسم میں منہ کے اندر کے دانت نظر آ رہے ہیں، چہرہ اس قدر گل چکا ہے. ماں نے آغوش میں لیا اور ایک مرتبہ کہا کہ تمہیں پروردگار عالم سے خوف کس نے ڈرا دیا؟ پروردگار تو محبت کرنے والی شے ہے، پروردگار محبت کرنے والی شے ہے. کہتے ہیں مادر گرامی اس دنیا کے اندر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیکھا سوائے پروردگار کے علاوہ. جہاں پروردگار کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے یحییٰ برداشت نہیں کر سکتا.
ماں نے کچھ روئی کے گالے سیے کے بیٹے کے اس پلکوں کے نیچے، رخساروں کے نیچے سپورٹ کے طور پر رکھ دیں، اور یحییٰ اس طریقے سے زندگی گزارنے لگے۔ حضرت زکریا ایک دن خطبہ دے رہے تھے، پروردگار عالم کے عذاب کا تذکرہ کیا، دیکھا کہ کوئی شخصیت خطبے کے اندر آ کر بیٹھی ہے، اور جب عذاب کا تذکرہ آیا ایک مرتبہ چادر کو اٹھا کر دوڑنے لگے۔ حضرت زکریا نے غور کیا تو پتہ چلا یہ یحییٰ تھے کہ جو اس خطبے کو سن رہے تھے۔ مادر گرامی کو پیچھے کی جانب بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ یحییٰ کہاں گیا ہے۔ مادر ڈھونڈتے ہوئے ایک مقام تک پہنچی کہ جہاں پر دیکھا کہ یحییٰ موجود ہیں، صحرا کے اندر پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اور خداوند عالم سے یہ کہتے ہیں پروردگارا میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کی بخشش کر دے۔ وہ یحییٰ کہ جس کے زہد کا یہ عالم ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں اگر یحییٰ کے زہد و پارسائی کو دیکھنا ہے علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرو، علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرو۔ یہ علی وہ ہے کہ جب رات کو عبادت کے لیے بیٹھتا ہے، کب صبح نمودار ہو جاتی ہے علی کو معلوم نہیں چلتا۔ یہ علی کی عبادت ہے کہ ایک ایک رات کے اندر 1000 رکعت علی پڑھ رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہ جن کی عبادت مشہور ہے، ائمہ طاہرین کے اندر سید الساجدین کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے، درخت کے سائے میں بیٹھ کر راتوں کو عبادت کیا کرتے ہیں، اور ان کا جملہ یہ ہے کہ میری عبادت علی ابن ابی طالب کی عبادت کے سامنے کچھ نہیں ہے، میں جتنی عبادت کر رہا ہوں اس سے 100 گنا زیادہ میرے جد امجد امیر المؤمنین کیا کرتے تھے۔ تو اگر یحییٰ کی زہد و پارسائی کو دیکھنا ہے، علی کی ذات کو دیکھو۔ یہ وہ علی ہے کہ جب سجدے میں جاتا ہے تو دعائیں عطا کیا کرتا ہے۔ کتنی دعائیں مولا متقیان سے ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ خود مناجات امیر المؤمنین جو آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کے جملوں کی طرف غور کر لیجئے۔ اللہم انی اسألک الامان، پروردگار تجھ سے اس دن امان چاہتا ہوں، کس دن کہ جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، جس دن ظالم اپنے سر پر ہاتھ مار رہا ہوگا کہ کاش رسول کی راہ اختیار کر لی ہوتی۔ یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور کہا جو صبر ایوب کو دیکھنا چاہتا ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات کو دیکھ لے۔ صبر ایوب کیا ہے؟ ایوب نے طرح طرح کی مصیبتوں کو سہا ہے۔ ایوب سے مال کو چھینا گیا، اولاد کو چھینا گیا، آسائشات کو چھینا گیا، پروردگار نے ہر قسم کی نعمت کو لے لیا، کہ جب شیطان نے پروردگار سے کہا کہ ایوب پروردگار تیری بارگاہ میں شکر اس وجہ سے کرتا ہے کہ تو نے نعمتیں دی ہیں، ایک مرتبہ نعمتوں کو کھینچ لے، پھر دیکھ ایوب تیری بارگاہ میں سجدے کے لیے سر بھی نہیں جھکائے گا۔ لیکن جتنا پروردگار عالم نعمتوں کو لیتا ہے، ایوب اتنا ہی پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ کہ ایوب کے صبر کو دیکھنا ہے، علی کے صبر کو دیکھ لو، اور اگر علی کے صبر کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے وصال کے بعد کے جو واقعات 23 سال تک پیش آئے، علی کے صبر کے لیے کافی ہیں۔ کہ پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، علی کا صبر اس کے بعد دیکھ سکتے ہو۔ فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا جانا معمولی بات نہیں تھی، یہ اطاعت پروردگار ہے، یہ مشیت الہی کا تقاضا ہے کہ علی صبر کر رہے ہیں، علی کو مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے، علی صبر کر رہے ہیں۔ اگر صبر ایوب کو دیکھنا چاہتے ہو، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کر لو۔ اگر ملکیت سلیمان کو دیکھنا چاہتے ہو، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کر لو۔ سلیمان وہ ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے ہر ایک کے اوپر قوت عنایت کی تھی، آسمان پر قوت تھی، ہوا پر قوت تھی، جانوروں پر قوت تھی۔ کتنے بے شمار واقعات حضرت سلیمان کے آپ سنتے رہتے ہیں، تاریخ انبیاء کے اندر یہ چیزیں ساری مذکور ہیں کہ پلک جھپکتے ہوئے جس کے سامنے تخت بلقیس کو لایا گیا، جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، کہا اگر ملکیت سلیمان کو دیکھنا چاہتے ہو، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کر لو۔ کہ روایت کے جملے ہیں کہ ایک یہودی مولا کائنات کے ساتھ سفر کرنے لگا، اور جب سفر کرنے لگا راستے میں دریا آ گیا۔ یہودی دریا کے کنارے پر جا کر کسی چیز کی تلاوت کرنے لگا، تلاوت کرنے کے بعد دریا پر چلنے لگا، اور چلتے چلتے دریا کو کراس کر گیا۔ دریا کے اس پار پہنچنے کے بعد مولا کائنات سے مخاطب ہوتا، کاش تیرے پاس بھی وہ چیز ہوتی جو میرے پاس ہے۔
کاش تیرے قدرت میں بھی وہ چیز ہوتی جو میرے پاس ہے. مولا کائنات نے سوال کیا تیرے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس اسم اعظم ہے. جب میں اسم اعظم کی تلاوت کرتا ہوں سمندر پر چلتا ہوا سمندر کو کراس کر لیتا ہوں. مولا نے کہا اچھا وہی ٹھہر. مولا کائنات نے بھی پروردگار عالم کا نام لیا اور سمندر پر چلنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ گئے. ایک مرتبہ تعجب کے عالم میں دیکھا کہ علی آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ بھی سمندر کو عبور کرتے ہوئے میرے پاس پہنچ گئے. مولا نے کہا اگر تیرے پاس اسم اعظم ہے تو میرے پاس بھی اسم اعظم ہے. کہ علی میرے پاس تو اسم اعظم ہے لیکن آپ کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ مولا نے کہا پہلے تو بتلا. کہ میرے پاس آخری نبی پیغمبر خدا کے وسیع کا نام ہے, یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جس کو پڑھ کر میں سمندر کو پار کر لیتا ہوں. مولا نے کہا وہ کوئی اور نہیں میں خود علی ابن ابی طالب ہوں. پروردگار عالم وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں کہ جس کے نام کو پروردگار عالم نے اسم اعظم سے تعبیر کیا ہے. اب تک جو تو نام لیتا ہوا آیا ہے وہ کوئی اور نہیں علی کا نام ہے. ایک مرتبہ جملہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک ولی اللہ. کہ آپ کے خدا پر ایمان لے کر آیا, آپ کے رسول پر ایمان لے کر آیا, آپ پر ایمان لے کر آیا, یہ وہ علی ہے. کہ اگر ملکیت کو دیکھنا چاہو علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرو. اسی لیے پوری زندگی کے اندر مولا متقیان کے فضائل کے پہلو کو بتلایا گیا ہے کہ ابھی علی آغوش رسالت سے گھر کے اندر آئے ہیں. عجیب منظر دیکھا کہ وہ کام کہ جو عرب کے ہر بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے مولا کائنات کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اژدہے کو لایا جا رہا ہے, بچے کے سامنے چھوڑا جا رہا ہے. معیار کیا مقرر ہے کہ عرب کے اندر معیار یہ ہے کہ اگر اژدہا بچے کو کھا جائے تو اس کا مطلب نسل کے اندر یا نسب کے اندر کوئی برائی ہے, اور اگر چھوڑ دے اس کا مطلب نسب پاکیزہ ہے, نسل بھی پاکیزہ ہے. اژدہے کو سامنے لایا گیا. کچھ دیر گزری تھی کہ ارباب اختیار, سرداران قریش, عرب کے شرفاء پیغمبر کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آئے. پیغمبر خدا غضب ہو گیا. ختمی مرتبت نے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ کہ پیغمبر خدا علی نے وہ کام کر دیا جو آج تک کسی بچے نے نہیں کیا. کہ ایسا کیا کام کر دیا؟ کہ علی نے اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے. اژدہے کے 2 ٹکڑے ہونا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اب معیار کے مقرر کیا جائے کہ نسب اور نسل کی پاکیزگی کس کے ذریعے سے ثابت ہوگی. پیغمبر نے کہا علی نے اس دنیاوی معیار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا, ایک نیا معیار مقرر کر دیا. علی نے اس معیار کو ختم کر دیا جو دنیاوی معیار تھا. یہ معیار ہی غلط تھا. اگر آج علی نعوذ باللہ من ذالک اس اژدہے کی نظر ہو جاتے تو دنیا سے معیارات کا خاتمہ ہو جاتا. پیغمبر بتلا رہے ہیں علی نے معیار مقرر کر دیا, اور معیار کیا ہے؟ معیار یہ علی ابن ابی طالب ہے. یاد رکھو جو اس سے محبت رکھے اس کی نسل بھی پاکیزہ ہے, اس کا نسب بھی پاکیزہ ہے. تم دنیاوی معیار ڈھونڈ رہے ہو, میں تمہیں ابد تک ایک ایسا معیار دے رہا ہوں کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. لہذا جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, ایک مرتبہ سوال کیا مولا کائنات کے عنوان سے. صادق آل محمد نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ یاد رکھو میں نے اپنے بابا سے سنا ہے. یہاں تک کہ پیغمبر تک روایت پہنچی اور پھر یہ جملہ کہا کہ پیغمبر نے فرمایا اے علی تجھ سے جو محبت رکھتا ہے اس کا نسب حلال ہوتا ہے, اس کی نسل حلال ہوتی ہے. یاد رکھ علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے پروردگار اس پر عذاب نہیں کرتا, پروردگار اس پر عذاب نہیں کرتا. اور جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے پروردگار اس پر رحم نہیں کرتا, پروردگار اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. عرب کے مجمع کے اندر پیغمبر نے معیار مقرر کیا ہے کہ معیار کوئی نہیں ہے, علی ابن ابی طالب ہے. کہ جب ام المؤمنین پیغمبر کی زوجہ حضرت عائشہ نے فرمایا
کہ میں موجود تھی، پیغمبر میرے سامنے موجود تھے، مولا کائنات حجرے کے اندر داخل ہوئے. میں نے عجیب منظر دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو ایک عجیب نام لے کر مخاطب کیا. پیغمبر نے فرمایا کہ میری زوجہ دیکھ لو، یہ وہ ہے کہ جو سید العرب ہے، جو سید العرب ہے. اب تک عرب کی بات کی جاتی ہے، سید العرب کون ہے؟ مولا متقیان ہے. پیغمبر کی زوجہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ پیغمبر نے کہا میں سید اولاد آدم ہوں، میں سید اولاد آدم ہوں، جتنی بھی اولاد آدم ہیں ان کا سردار میں ہوں، اور اگر عرب کے اندر کوئی سردار ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. اور پھر فرمایا کہ یہاں پر سید کا مطلب کیا ہے؟ کہ سید کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے میری اطاعت واجب ہے اس طریقے سے علی کی اطاعت بھی واجب ہے، جس طریقے سے میرا احترام واجب ہے اس طریقے سے علی کا احترام بھی واجب ہے. لہذا اس علی کو فراموش نہ کرنا، کیونکہ یہ علی وہ ہے کہ جس کی محبت کو پروردگار عالم نے معیار مقرر کیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی محفل کے اندر ہم موجود تھے. پیغمبر اکرم نے اصحاب کے مجمع کے اندر ایک حدیث کی تلاوت کی. مشہور و معروف حدیث ہے کہ پیغمبر کا جملہ یہ ہے کہ جو کام تم خدا کی بارگاہ میں کرو خوشنودی خدا کی خاطر کرو. اگر خدا کی بارگاہ میں دوستی کر رہے ہو تو دوستی خدا کی خاطر ہونی چاہیے، دشمنی کر رہے ہو تو دشمنی خدا کی خاطر ہونی چاہیے. تمہارا ہر عمل خالصتاً للہ ہونا چاہیے. انسان آج دوستی کر رہا ہے تو مال و دولت کی خاطر کر رہا ہے، آج اگر دشمنی کر رہا ہے تو بغض کی وجہ سے کر رہا ہے. پروردگار معیار دے رہا ہے کہ دوستی کرو تو خداوند عالم کی خاطر کرو، دشمنی کرو تو خداوند عالم کی خاطر کرو. تمہارا معیار یہ ہونا چاہیے. اور پھر پیغمبر نے جملہ فرمایا کہ یاد رکھو چاہے کتنا ہی نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی روزے رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر معیار یہ نہیں ہے کہ دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر نہیں کرتا تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں نماز اور روزہ کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. سلمان کہتے ہیں ایک صحابی اٹھا پیغمبر سے سوال کیا، پیغمبر خدا ہمیں کس طریقے سے پتا چلے کہ ہمارا کام، ہماری دوستی، ہماری دشمنی خداوند عالم کی رضائیت کی خاطر ہے یا خداوند عالم کی خوشنودی کی خاطر ہے؟ کوئی ایک ایسا فارمولہ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتا چل جائے کہ ہماری دوستی بھی خدا کے لیے ہے، ہماری دشمنی بھی خدا کے لیے ہے. پیغمبر نے کہا علی کو معیار مقرر کر رہا ہوں، یاد رکھو جو اس سے دوستی کرے وہ خدا کی خاطر کر رہا ہے، جو دشمنی کرے وہ خدا کی خاطر کر رہا ہے. اگر علی کسی سے دشمنی کرے تو خدا کی خاطر کر رہا ہے، اگر علی کسی سے دوستی کرے خدا کی خاطر کر رہا ہے. یہ ایک ایسا معیار ہے کہ جو تمہیں زندگی بھر کے لیے دے رہا ہوں، یاد رکھو اس معیار کو فراموش نہیں کر دینا. علی کو دوست رکھنا اگرچہ کہ علی تمہارے آباء و اجداد کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، تمہارے آباء و اجداد کو مارنے والا ہی علی کیوں نہ ہو، یاد رکھو علی کو دوست رکھنا. علی کے دشمن کو دشمن رکھنا اگرچہ کہ وہ دشمن تمہارا اپنا بیٹا یا تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. یہ معیار پیغمبر نے مقرر کیا ہے اور وہ علی کے جو ہر مقام پر سبق دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جس کی زندگی یہ ہے کہ ہر مرحلے پر پیغمبر فضائل کے عنوان سے بتلا رہے ہیں علی کی زندگی کو. بدر کا معاملہ ہو یا احد کا معاملہ ہو، پیغمبر دونوں مقام پر علی کی فضیلت کو بتلا رہے ہیں کہ اگر بدر پر جو ماہ مبارک رمضان میں اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی ہے غالباً 17 یا 18 رمضان، کہ جب بدر کے مقام پر پہنچے پانی لانے کا معاملہ درپیش ہوا، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. مولا متقیان کو بھیجا جاؤ علی لشکر کے لیے پانی لے کر آؤ. روایت کے جملے ہیں کہ مولا کائنات نے کنویں کے پاس پہنچنے کے بعد ڈول کو ڈالا اور ڈول ڈالنے کے بعد جب پانی نکالنا چاہا ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور مولا کائنات نے اس ڈول کو چھوڑا کچھ دیر کے لیے اور پھر دوبارہ سنبھال لیا. جب پانی لے لیا واپس آنا چاہتے تھے، راستے میں ایک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا، مولا کائنات کچھ دیر کے لیے رک گئے اور اس کے بعد دوبارہ چلتے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ کے اندر پہنچے. جب پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا کہ علی خلاف توقع تم اس حالت میں ہو کہ تمہاری کیفیت مجھے تبدیل لگ رہی ہے. کہ پیغمبر خدا پانی لینے کے لیے گیا تھا، عجیب صورتحال پیش آئی
کہ جب ڈول سے پانی نکال رہا تھا ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا کہ میں ڈول کو سنبھال نہ سکا, ڈول دوبارہ کنویں کے جانب جانے لگا. جب واپسی میں آ رہا تھا ایک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا, میں رک گیا کچھ دیر کے لیے اور پھر دوبارہ آپ کی جانب آیا. پیغمبر مخاطب ہوئے, اے علی یہ دونوں تیری فضیلتیں ہیں, یہ دونوں تیری فضیلتیں ہیں. اب آپ سوال کریں گے کہ اس میں فضیلت کا کون سا معیار ہے, فضیلت کا کون سا پہلو ہے؟ کہ علی جب تو کنویں سے ڈول کے ذریعے سے پانی نکال رہا تھا, جبریل 70,000 ملائکہ کو لے کر تجھ پر سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. 70,000 ملائکہ کو لے کر تجھ پر سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. اور جب پانی نکال کر میری جانب لے کر آ رہا تھا, جب جبرائیل سلام کے لیے حاضر ہوئے, پروردگار کی بارگاہ میں میکائیل مخاطب ہوئے, پروردگارہ جبرائیل سلام کرنے کے لیے چلے گئے, میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ میکائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر تیری بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آئے, اور مقصد یہ تھا کہ اے وہ علی کے جو پیغمبر کے ایک جملے کے اوپر رات کی تاریکی میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہے, پروردگار بھی تجھ پر سلام بھیج رہا ہے, ملائکہ بھی تجھ پر سلام بھیج رہے ہیں, ملائکہ بھی تجھ پر سلام بھیج رہے ہیں. چاہے بدر کا معاملہ ہو چاہے احد کا معاملہ ہو, کہ احد کا میدان ہے, لشکر اسلامی جیتتے جیتتے شکست کی جانب آ رہا ہے. جنگ احد کے اختتام پر جب پیغمبر نے سوال کیا, یہاں پر مولا کائنات نے ایک معیار دیا ہے, میں چاہوں گا کہ میرے جملوں سے آپ سمجھ جائیں, مجھے اس کی تکرار کرنے کی ضرورت نہ پڑے. کہ جب احد کا میدان ختم ہو گیا, جنگ احد ختم ہو گئی, پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ جب یہ بات ہو رہی تھی کہ پیغمبر نے کچھ افراد کو ایک ٹیلے کے اوپر رکھا تھا, پہاڑ کے ایک درے کے اوپر رکھا تھا, کہ جب مال غنیمت کو دیکھا بہت سارے افراد ٹیلے کو چھوڑ کر آ گئے. ایک مرتبہ مولا کائنات سے یہ جملہ کہا, اے علی یا علی تم نے اپنے مقام کو کیوں نہیں چھوڑا؟ پیغمبر کا سوال ایک ایسا سوال ہے کہ جو تاریخ بتلا رہا ہے کہ کوئی تو ایسا ہے کہ جس نے اپنی جگہ کو چھوڑا ہے. یا علی تم نے اپنے مقام کو کیوں نہیں چھوڑا جس مقام پر تمہیں معین کیا گیا تھا؟ اور مولا کائنات کا جملہ یہ ہے, پیغمبر خدا کیا ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کر لوں؟ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کر لوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس سے نتیجے پر پہنچ جائیں آپ کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لوں, یعنی جن کو پیغمبر نے معین کیا جو جگہ چھوڑ گئے, انہوں نے ایمان کو چھوڑ کے کفر کو اختیار کیا ہے. یہ معیار بتلایا ہے کہ پیغمبر خدا علی وہ ہے کہ جو سابقون السابقون ہیں, آپ کے ساتھ پہلے سے ایمان والا ہے. علی کی زندگی کے اندر کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب علی نے ایمان کو چھوڑا ہو, جب علی نے ایمان کو چھوڑا ہو. لہذا یہی وجہ ہے کہ خود پیغمبر خیبر کے معاملے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, خندق کے معاملے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو کل ایمان ہے, وہ جا رہا ہے کہ جو کل ایمان ہے. برغ الایمان, وہ کہ جو جا رہا ہے ایمان وہ کل ایمان ہے, اور کس کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ الا کل کفر ہے, کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور پھر یہ جملے مولا کائنات کے بتلا رہے ہیں کہ اس وقت کہ جب خندق کے ماحول کے اندر, جنگ خندق تاریخ اسلام کی عظیم ترین جنگ ہے کہ جس کے اندر حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کو کھودا گیا, اور جب ابن عبد ود نے یہ مکالمہ کیا کہ تم لشکر اسلام میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے مقابلے کے اندر آ سکے. ایک صحابی رسول تھے کہ جو ہر ایک کو باقاعدہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا لڑنے والا ہے, بہت بڑا پہلوان ہے, کوئی سامنے نہ جائے. حوصلے کو پست کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ قدیم جنگیں دیکھ چکے تھے, ان کے ساتھیوں میں تھے. مولا کائنات گئے ہیں اور مولا کائنات نے مقابلہ کیا ہے. مقابلہ کرتے ہوئے جب مولا کائنات سینے پر سوار ہوئے ہیں, آپ ذرا غور کیجئے, اس جملے کی وضاحت ابھی ہو جائے گی کہ اگر تمہاری دوستی ہو تو خدا کی خاطر ہو, دشمنی ہو تو خدا کی خاطر ہو, اخلاص عمل ہونا چاہیے. جب مولا کائنات سینے پر سوار ہوئے, ایک مرتبہ عمر بن عبد ود نے تھوکا ہے مولا کی جانب, سینے سے اتر آئے. لوگ مخاطب ہوئے, علی یہ کیا کام کر دیا؟ گرفت میں آنے کے بعد چھوڑ دیا, تسلط پانے کے بعد چھوڑ دیا. اور مولا کائنات یہ جملہ بتلا رہے ہیں کہ اگر میں اس وقت مار دیتا تو علی کا غصہ غالب تھا,
لوگ کہتے ہیں کہ علی نے غصے کی وجہ سے مار دیا، میں نے اپنے غصے کو قابو کیا اور اس کے بعد دوبارہ حملہ کیا، یہاں تک کہ ڈھیر ہو گیا۔ میں بتلانا چاہتا تھا کہ اگر علی کی تلوار چل رہی ہے تو خالصتاً للہ چل رہی ہے، علی کے غصے کی وجہ سے نہیں چل رہی۔ یہ کردار علی ہے، وہ علی کے جس کا کردار یہ ہے کہ خندق و خیبر کے معاملے پر بھی پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں، اور یہ فضائل ہیں جو پیغمبر نے گنوائے ہیں، اور پیغمبر نے اس طریقے سے تعارف کروایا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، خود پیغمبر کا جملہ یہ ہے، اے علی اگر کائنات پر بہنے والے دریا سیاہی بن جائیں، یہ سمندر سیاہی بن جائیں، زمین پر درخت نے اگنے والے درخت قلم بن جائیں، اور زمین پر رہنے والے جن و انس تمہاری مدح کرنے والے بن جائیں، تب بھی تمہاری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، تب بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو پیغمبر نے دیا ہے کہ علی کے فضائل کم نہیں ہیں۔ ہر مقام پر تم دیکھو گے کہ علی کی کوئی نہ کوئی فضیلت تمہیں نظر آئے گی، جتنا علی کے نام کو چھپانا چاہو گے اتنا علی کا نام عیاں ہوتا چلا جائے گا۔ کہ اس بارے میں کہ علی کے فضائل چھپاتے رہو، پروردگار عالم عیاں کرتا رہے گا۔ اگر تم زمانے کے گزرنے کے ساتھ بھی علی کے فضائل کو چھپاؤ گے تو زینب کبریٰ کی صورت میں علی کے فضائل تمہارے سامنے عیاں ہو جائیں گے۔ کہ اگر علی وسیع ہے تو وسیع ہونے کی زینت زینب کبریٰ ہے، علی ولی ہے تو ولی ہونے کی زینت زینب کبریٰ ہے، علی شجاع ہے تو علی کی شجاعت کی زینت زینب کبریٰ ہے۔ وہ زینب کبریٰ کہ جس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ جب پیغمبر اکرم معراج پر گئے ہیں، ختمی مرتبت نے معراج پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانے کے بعد جب واپسی ہوئی ہے، لوگوں نے سوال کیا کہ پیغمبر یہ بتلائیے کہ پروردگار عالم نے آپ سے کس لہجے میں گفتگو کی، آپ سے کس لہجے میں گفتگو کی۔ اب یہاں بھی فضیلت مولا کائنات کا ایک پہلو پوشیدہ ہے۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ پروردگار عالم کو مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے کسی لہجے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس نے انبیاء کے ساتھ مختلف روش کو اپنایا ہے، کسی سے گفتگو کی ہے تو درخت کے ذریعے سے گفتگو کی ہے، کسی سے گفتگو کی ہے عصا کے ذریعے سے گفتگو کی ہے، تو اس پروردگار کو مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے کسی خاص لہجے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ پروردگار نے مجھ سے کس لہجے میں گفتگو کی ہے تو ان اللہ تکلمنی بلہجۃ علی ابن ابی طالب، تو پروردگار عالم نے مجھ سے گفتگو کی ہے لہجہ علی ابن ابی طالب کے اندر، لہجہ علی ابن ابی طالب کے اندر۔ اس مقام پر شہزادی کی فضیلت کا بھی ایک معیار پوشیدہ ہے، مولا کائنات کی بھی فضیلت کا معیار پوشیدہ ہے کہ جتنا انسان چھپانا چاہے یہ فضیلت اور عیاں ہو جاتی ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ فضائل آپ بہت زیادہ بتلاتے ہیں، بقول شاعر سچ کا ہم کب جھوٹ پہ رنگ چڑھا دیتے ہیں، حق کا پیغام زمانے کو سنا دیتے ہیں، ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، تم کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، تم کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں ان اللہ تکلمنی بلہجۃ علی ابن ابی طالب، پروردگار نے مجھ سے معراج کے اوپر اگر گفتگو کی ہے تو لہجہ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے کی ہے۔ پیغمبر خدا نے کہا جب پروردگار نے اس لہجے میں گفتگو کی، میں نے ایک مرتبہ پروردگار سے سوال کیا اسبقنی علی، اے پروردگار کہ علی مجھ پر سبقت لے گئے اور تو نے یہاں پر بلا لیا؟ پروردگار نے جواب دیا یاد رکھو حجت خدا سے زمین خالی نہیں ہے، پیغمبر اگر تم آسمانوں پر ہو تو علی زمین پر موجود ہے، تم زمین پر، علی زمین پر موجود ہے، تم اگر آسمانوں کی معراج کر رہے ہو علی زمین پر موجود ہے۔ پھر میں نے پروردگار سے سوال کیا پروردگارا لیکن یہ لہجہ علی کہاں سے آ گیا؟ پروردگار مخاطب ہوا اے حبیب تم نے دیکھا ہے جب کوئی میزبان کسی مہمان کو دعوت دیتا ہے مہمان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے، میں نے روئے زمین پر دیکھا اے پیغمبر تمہیں سب سے زیادہ کس کا لہجہ پسند ہے؟ روئے زمین پر میں نے دیکھا کہ علی کے علاوہ تمہیں کسی کا لہجہ پسند نہیں ہے، لہذا خدا نے چاہا کہ میزبانی اس طریقے سے ادا کرے کہ جب تم معراج پر بھی آؤ تو تم سے لہجہ علی ابن ابی طالب میں گفتگو کرے۔ تم سے لہجہ علی ابن ابی طالب پہ گفتگو کرے۔ تو لہجہ علی ابن ابی طالب اگر
اگر خالق کی نسبت سے دیکھا جائے تو پروردگار عالم مالک ہے اس کا. لہجہ علی ابن ابی طالب کے دو مالک ہیں. خالق کی نسبت سے پروردگار اور مخلوق کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو کوئی اور نہیں ہے، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. کہ جب خطبے دیے ہیں ابو الفضل عباس کے بے شمار خطبے آپ نے سنے ہیں، مولا حسین کے بے شمار خطبے سنے ہیں، ہر ایک نے یہ جملہ ضرور کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ علی خطبہ دے رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ لہجہ علی دکھائی دے رہا ہے. لیکن جب زینب کبریٰ نے شام کے دربار میں خطبہ دیا، لوگوں کی زبان پر یہ ذکر جاری ہو گیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ نہ فقط علی خطبہ دے رہے ہیں، لہجہ علی ابن ابی طالب لگ رہا ہے. یہ زینب کبریٰ کی خاصیت ہے. اقرار جرم کروایا ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا. ان خطبوں کی بدولت 2 خطبے دیے ہیں دربار کے اندر، اور خطبوں کے بعد کس طریقے سے اقرار جرم کیا ہے اس ملعون نے کہ جو دربار کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اس کا جملہ یہ ہے، 2 خطبوں کے بعد اتنا حواس باختہ ہو گیا کہ جملہ کہنے لگا، اتنا بدحواس ہوا کہ جملہ کہنے لگا کہ نہ کوئی وحی آیا نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی نبی آیا. در حقیقت بتلا دیا کہ کس مسلک سے تعلق رکھنے والا تھا. یہ زینب کبریٰ ہے کہ جب ایک عارف نے شہزادی کے روضے پر پہنچ کر ایک مرتبہ شہزادی کی بارگاہ میں سوال کیا وظیفے کو انجام دینے کے بعد کہ شہزادی، میں ہر روز آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، آج بھی آپ کے مصائب پڑھ رہا ہوں، کہ میں نے آپ کے حق میں مصائب کو ادا کر دیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ عارف کو یہ جواب آیا شہزادی کی بارگاہ سے کہ عارف، یاد رکھ میرے مصائب اتنے ہیں کہ کوئی میرے مصائب کو بیان ہی نہیں کر سکتا. میں ام المصائب ہوں. کہ مصیبت زینب نے اتنی دیکھی ہے کہ بعض روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ شہزادی کے بارے میں کہا جاتا ہے زینب وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی خوشی کو دیکھا ہی نہیں ہے. زینب وہ ہے کہ جس نے زندگی کی ابتدا سے انتہا تک تمام ان معاملات کو دیکھا ہے کہ جو غمزدہ ہونے کے معاملات ہیں. یاد رکھیے زینب کبریٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے شہزادی کونین کو اس عالم میں سنبھالا ہے کہ جب شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں. ثانیہ زہرا وہ ہیں کہ جس نے مولائے کائنات کو اس عالم میں دیکھا ہے کہ علی لاغر ہو چکے ہیں ضربت لگنے کے بعد. ثانیہ زہرا نے حسن مجتبیٰ کو اس عالم میں دیکھا ہے کہ جنازہ جب گھر سے نکلا تھا اس عالم میں نکلا تھا کہ سجا ہوا تھا، لیکن جب گھر واپس آیا جنازہ اس عالم میں تھا کہ تیر لگے ہوئے تھے. اور یہی ثانیہ زہرا ہے کہ جس نے ان مصیبتوں کو سہا ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک ایک مصیبت کو اگر در کیا ہے ثانیہ زہرا نے کیا ہے. حسین کا جہاد عصر عاشور ختم ہو گیا، عباس کا جہاد عصر عاشور ختم ہو گیا، ہر ایک کا جہاد عصر عاشور ختم ہو گیا کربلا والوں کا. لیکن اگر زینب کا جہاد ہے تو شام تک جہاد ہے. آپ غور کیجئے زینب کبریٰ وہ ہے کہ جس نے بھائی کی غربت کے اس عالم کو دیکھا ہے کہ جب فوجیں آ رہی ہے، کچھ ہزار کی فوجیں آ رہی ہیں، 10,000 کی فوجیں آ رہی ہیں، 20,000 کی فوجیں آ رہی ہیں، جب بھی فوجیں آتی ہیں ایک مرتبہ حسین سے سوال کرتی ہیں حسین کربلا کے میدان میں کون آ رہا ہے؟ کہ ابن سعد اپنے فوج کو لے کر آیا ہے. کہ کون آ رہا ہے؟ کہ خولی اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے. کہ کون آ رہا ہے؟ کہ شمر اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے. اور ایک مرتبہ شہزادی سوال کرتی ہے یا ابن رسول اللہ، اے میرے بھیا کہ تیری نصرت کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے، کہ تیری مدد کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. شہزادی نے اس عالم غربت کو دیکھا ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، حبیب کے آنے کے بعد شہزادی نے فضہ کو بھیجا ہے، جاؤ فضہ حبیب کو جا کر ہمارا سلام پہنچا دو. اور جب حبیب در خیمہ کے پردے کے پاس آتے ہیں، شہزادی آپ پر ہمارا سلام ہو. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے حبیب تم پر ہمارا سلام ہو، تم نے مشکل وقت میں فرزند رسول کی مدد کر دی. حبیب اپنے آپ کو تماچے مار رہے ہیں. یہ وقت آ گیا کہ ثانیہ زہرا میرا شکریہ ادا کرے. یہ ثانیہ زہرا ہے کہ جس نے غربت کے اس عالم کو دیکھا ہے. یہ وہ ثانیہ زہرا ہے کہ جس پر مشکل کا یہ وقت آیا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، ثانیہ زہرا کی مصیبت فقط اعزہ و اقارب کی لاشوں کو دیکھنا نہیں تھا. ثانیہ زہرا کی مصیبت یہ تھی کہ ثانیہ زہرا نے جو وعدہ مستورات کربلا سے کیا ہے وہ وعدہ ٹوٹ رہا ہے. جب کربلا پہنچی ہیں، کربلا میں پہنچنے کے بعد خواتین نے ثانیہ زہرا کو مخاطب کر کے کہا اے بی بی، ہم نے کربلا کے بارے میں یہ سنا ہے کہ یہ وہ کربلا ہے کہ جس کے اندر
خیموں کو جلایا جائے گا جس کے اندر خیام کو تاراج کیا جائے گا. یہ بتائیے ہمارے پردوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ شہزادی نے کہا ارے تم فکر نہ کرو، زینب تمہارے پردے کی حفاظت کرے گی. زینب تمہارے پردے کی حفاظت کرے گی. جب تک میرا عباس موجود ہے تمہیں پردے کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور جب عباس رخصت ہو رہے تھے، ثانیہ زہرا نے ایک مرتبہ مرثیہ پڑھا تھا، اے عباس میں ان خواتین سے کیسے کہوں کہ جو ضمانت میں نے لی تھی میں واپس لے رہی ہوں. اے زینب کس طریقے سے کہے ابو الفضل عباس کی ضمانت کیسے واپس لے لوں؟ عباس جو تو جا رہا ہے اب زینب سے برداشت نہیں ہو رہا. اور یہ وہ زینب ہے کہ جس نے اس مصیبت کو دیکھا ہے کہ جب عصر عاشور سید الشہداء رخصت ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے بلایا. واقعاً شہزادی کے لیے شاید اس سے مشکل ترین مقام کوئی نہیں ہوگا کہ جب حسین رخصت ہو رہے تھے، ہر ایک سے رخصت ہو چکے، در خیمہ کے پردے کے باہر جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ بھائی نے بہن کو روک لیا، بہن نے بھائی کو روکا، دونوں نے ایک دوسرے سے مکالمہ کیا. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، کہا ہے بھیا ذرا اپنے تحت الحنق کو ہٹاؤ، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے گردن کے بوسے لے لوں. گردن کے بوسے لینا شروع کیے. کہا زینب کیا کر رہی ہو؟ کہا مادر گرامی کی وصیت پر عمل کر رہی ہو. ماں نے کہا تھا کربلا میں میں موجود نہ ہوں گی، یہ میرا حسین ہوگا جس کی گردن اقدس پر خنجر چلایا جائے گا. ارے میں اس کے بوسے لے رہی ہوں. ایک مرتبہ سید الشہداء مخاطب ہوئے، اے زینب ذرا اپنے شانوں سے ردا کو ہٹانا. کہا بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں. بابا نے کہا تھا کربلا میں میں موجود نہ ہوں گا، جب رخصت آخر کے لیے جانا زینب کے شانوں کے بوسے لے لینا. ارے یہ وہ شانے ہیں کہ جس پہ رسن کو باندھا جائے گا، جس پر رسیاں باندھ کر درباروں میں پھیلایا جائے گا. یہ وہ زینب کبریٰ ہے کہ جس نے اس مرحلے کو دیکھا ہے. 40 سنہ ہجری کے اندر بابا کا وہ منظر بھی ذہن میں ہے کہ جب گھر کے صحن خانہ کے اندر علی زینب کبریٰ کو پیدل چلاتے ہیں، اتنا پیدل چلاتے ہیں کہ شہزادی فریاد کرتی ہے بابا بابا میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے. اور ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے ہیں اے زینب چلنے کی عادت ڈال لے، جب کوفہ اور شام کے درباروں میں چلایا جائے گا جب بہت یاد آئے گی. یہ وہ زینب ہے کہ جس نے ان تمام مراحل کو دیکھا ہے. اور زینب کا جہاد شروع ہوا ہے شام غریبہ کے بعد. زینب کا جہاد شام غریبہ کے بعد شروع ہوا ہے کہ جب زینب نے تمام کو یکجا کر لیا. 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے نکلنا چاہتا ہے، سید الساجدین کی نگاہ اپنے بابا کے جنازے پر پڑی. قریب تھا کہ میرا چوتھا امام اس دنیا سے رخصت ہو جاتا. روایت نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ زینب مقتل میں اس طریقے سے گری جیسے ابو الفضل عباس گرے تھے. ابو الفضل عباس کس طریقے سے مقتل میں گرے؟ ابو الفضل عباس کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، فاطمہ زہرا کی فریاد یہ ہے، شہزادی کونین کی فریاد یہ ہے کہ جب اس ذاکر نے ابو الفضل عباس کے مصائب کو پڑھا، کہا تو نے عباس کی اصل مصیبت کو پڑھا ہی نہیں ہے. عباس کی مصیبت کیا ہے؟ کربلا کا ہر ایک شہید جب زمین کربلا پر آتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا کرتا تھا. عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. عباس سہارا لیتا تو کس کا سہارا لیتا؟ لیکن عباس کی اس مصیبت میں ثانیہ زہرا شریک ہوئی. آپ سوال کریں گے زینب کے ہاتھ تو سلامت تھے، لیکن عزیزو جب 11 محرم کو قافلہ لے جایا جا رہا تھا زینب کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے. زینب اس طریقے سے زمین کربلا پر آ کر گری کہ جس طریقے سے ابو الفضل عباس آ کر گرے. زینب کے ہاتھ بندے ہوئے تھے. زینب سہارا لیتی تو کس کا سہارا لیتی؟ اور زینب نے ہر ایک مصیبت کو دیکھا ہے. زندان شام میں اس مصیبت کو بھی دیکھا کہ جب سید سجاد سے کہا گیا اے سید سجاد، اے سید سجاد اپنے قید خانے کے اندر مستورات کو سنبھال کر رکھو. ارے کچھ بیویاں ایسی ہیں جو قید خانے کے باہر آ کر بار بار تمہارے بابا کا ماتم کرتی ہے، یہ فریاد کرتی ہے ہائے حسین میرا حسین. اے سید سجاد ان بیویوں کو سمجھاؤ، ارے قید خانے کے باہر آ کر اس طرح فریاد نہ کریں. اور سید سجاد حاضر ہوتے ہیں. پھوپھی اماں کوئی مستور ایسی بھی ہے کہ جو قید خانے کے باہر جا کر فریاد کرتی ہو؟ ثانیہ زہرا کا جملہ یہ ہے ہمیں ابھی تک اپنے بھائی پر رونے کہاں دیا گیا،
ہمیں اپنے بھائی کا ماتم کرنے کہا دیا گیا. ایک مرتبہ سید سجاد رات کی تاریکی میں ثانیہ زہرا کو لے کر قید خانے کے باہر آتے ہیں. عجیب منظر دیکھتے ہیں. ایک نقاب پوش بی بی ہے کہ جو برابر ماتم کر رہی ہے. ہائے حسین، میرا مظلوم حسین. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا مخاطب ہو کر جملہ کہتی ہے، اے بی بی تو جو کوئی بھی ہے، خدا حسین کی اس عزاداری کو قبول فرمائے، لیکن یاد رکھ اس طریقے سے حسین پر بیان نہ کر. میں ضمانت لیتی ہوں روز قیامت فاطمہ زہرا کے سائے میں تجھے محشور کراؤں گی. اب جو فاطمہ زہرا کا نام لیا، ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے نقاب کو الٹا. اے زینب تو نے مجھے نہ پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں جو کربلا سے زندان شام تک تیرے ساتھ چلتی ہوئی آئی ہو. ارے حسین کا ماتم کرتی رہتی ہوں. یہی زینب کبریٰ ہے کہ جس نے اس وعدے کو وفا کیا ہے جو سکینہ کے ساتھ وعدہ تھا کہ جب سکینہ کو اس عالم میں مقتل میں دیکھا. اب ذرا محسوس کیجئے زینب کے لیے کتنی مصیبت کا عالم ہوگا کہ جب زندان شام کے اندر سکینہ سامنے موجود ہوتی تھی اور ایک مرتبہ پھوپھی سے سوال کرتی تھی، بھائی سے سوال کرتی تھی کہ جب پرندوں کو اڑتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتی تھی سوال کرتی تھی، اے بھیا، اے پھوپھی اماں، ذرا یہ تو بتلائیے یہ پرندے کہاں کی جانب جا رہے ہیں؟ سید سجاد جواب دیتے تھے یہ اپنے گھروں کی جانب لوٹ رہے ہیں. اور پھر سکینہ سوال کرتی تھی، اے بھائی ہم کب اپنے گھروں کی جانب لوٹیں گے؟ سید سجاد کس طریقے سے جواب دے، اے سکینہ تم گھر کی جانب نہیں لوٹنے والی، تمہاری قبر یہی بننے والی ہے. جب سید سجاد نے سکینہ کی قبر کو بنایا ہے، ننھی سکینہ کو قبر میں اتارا ہے، عجیب مرثیہ پڑا ہے، اے شام کی لہد تیری گود کے اندر اپنی بہن کو چھوڑے جا رہا ہو. ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چل رہا ہے، رہائی مل چکی ہے، جب تمام کے تمام افراد سوار ہو گئے، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا مخاطب ہوئی، سید سجاد میں کچھ دیر کے لیے زندان کے اندر جانا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ زندان شام کے اندر گئی. اے سکینہ مجھے معلوم ہے تجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے، اگرچہ کہ قبر میں تنہائی ہے، لیکن یاد رکھنا تیری پھوپھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑنے والی. یہی شام ہوگا جہاں تیری پھوپھی کی قبر بنائی جائے گی. زینب سکینہ کے ساتھ ہوگی، سکینہ کو تنہائی سے ڈر لگتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. پروردگارہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار ہم ناقص ہیں، ہماری عبادت ناقص ہیں. پروردگار ہماری عبادت ناقصہ کو، ہماری مجالس ناقصہ کو، ہماری عزاداری ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. پروردگارہ ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمانہ کے صدقے میں پروردگار جو مومن جو حاجت لے کر یہاں پر آیا ہے اس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. جو مومن پریشان حال ہے پروردگار اس کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو رزق کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے اس کے رزق میں کشادگی عنایت فرما. پروردگار رزق حلال و طیب میں اضافہ فرما. پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد و آلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے حاضرین محفل اور بانیان محفل کے تمام مرحومین کے لیے، تمام مومنین کے جو محبت اہل بیت لیے اس دنیا سے گزر گئے، ان تمام افراد کو یاد رکھتے ہوئے لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے 5 مرتبہ دعائے صحت کے لیے اما یجیب کا ورد ہر اس مومن کے لیے کرتے ہیں کہ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیمار ہو، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار چوتھے امام کے صدقے میں ہر ایک کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ پروردگارہ اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والا جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس حاضرین اور بانیان کے تمام مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔